ہمارا سا سوال ہے، آپ نے کہنا جی یار آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم الغیب جانتے تھے، خود مختار تھے، ہر چیز پر قدرت رکھتے تھے، ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کہتے ہیں نور من نور اللہ تھے، کہتے ہیں نا آپ لوگ. اچھا یہ بتائیں کسی صحابی کا یہ عقیدہ تھا؟ قیامت تک آپ کو نہیں بتلا سکیں گے، لیکن قدرتی بات ہے جتنے معجزات ہیں مشرک آج ان سے دلیل لیتے ہیں. مثال کے طور پر معراج کی بات کریں گے، کہتے ہیں کہ تسی کہتے ہو پیغمبر فوت ہو گئے ہیں، تو پھر بیت المقدس سے سارے پیغمبروں نے نماز پیارے پیغمبر کے پیچھے پڑی سی، وہ تے فوت ہو گئے تھے. باقی ہوں تو دس، میں کہنا خرابی صرف اینا دس اے گل عام حالات سی کہ معجزہ سی. مشرک کو یہاں پر بھی داغ لگ جاتا ہے، بتا دینا یہ عام حالات تھے یا معجزہ تھا. تے پتر ایس حدیث سے اگے کیوں پاجنا، ذرا پیچھے آ. میرے پاک پیغمبر اپنے گھر میں سوئے ہیں، گھر کی چھت پھٹی ہے، جبریل اتر آئے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر کتنے بڑے گھر میں سوئے ہوئے تھے؟ بنی گالا والا سے کہا گیا ہے جس میں سے بنی گالا کتنے مرلے بنے؟ 600 کنال اچ بنے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے جبریل کو 2 دفعہ اصل حالت میں دیکھا ہے، دیکھتا ہوں ایسے 600 پر جبریل کے، مشرق مغرب جبریل 600 کنال بھی شاہی کو نہیں میرا خیال ہے. تو جبریل اتنے چھوٹے سے کمرے میں کس طریقے سے چھت پھاڑ کے آ گئے؟ سبحان اللہ. مولوی حلوہ خور آگے نہ جا، اس حدیث کے پیچھے ہی رہ، ابتدا گئی پیچھے ہی رہ. یہ بتاؤ جبریل کیسے اترے؟ معجزہ ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. انسان کی معجزہ کہتے ہیں جہاں پر انسان کی عقل حاضر آ جائے. سبحان اللہ. جادوگرانہ بھی رسیاں سٹیاں سن، ڈنڈے سٹے سن. موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا سوٹا پھینکا تھا وہ جادو تھا کہ معجزہ؟ اور جادوگر کی ایمان لے آئی. سبحان اللہ. بے ایمانہ پر تو نہیں ایمان لے آنا، وہ معجزہ تھا نا. انسانی عقل عاجز آ گئی. فرعون تے خبیث سی اور سمجھ لگی، جادوگر کو سمجھ آئی کہ یہ جادوگر ہوتا ہے کوئی ایڈے کٹے نے ایڈا کر لگا. اور جڑا اے ہوئی نا روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا بڑا بن کے فرعون کا پورا محل اس نے اپنے گھیرے میں لے لیا. سبحان اللہ. جادوگر آنکھیں نہیں، اے موجزہ یہ جادو نہیں ہے. معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو انسانی عقل کو عاجز کر دے. اور اس معجزے پر نبی کا اختیار نہیں ہوتا، اللہ حکم دیتا ہے فعل کی عصاکا، اے موسیٰ ان تم اچھل. سبحان اللہ. یہ معجزہ ہے. اچھا یہ کہانی اس تو چھت پڑے دیکھنا سامنے تھا نا، دیکھ پائے اللہ کے سنتے ہوتے اللہ نے ڈگت دیتیاں. بے ایمان مولوی حلوہ کھا کھا کے دماغ پہ تھلا جم گیا، اسلام کا پورا حلیہ دھندلا ہو گیا، تجھے سمجھ نہیں ہے. اللہ نے الٹا ڈگت دیتیاں، مکے کے پتھر کنکر نکیلے، کیسی
اگلی گل کی تھی جناب جبریل نے پیارے پیغمبر کا سینہ یہاں سے لے کر ناف تک چیر دیا بغیر بے ہوش کیتیا جی اے آپریشن ہو سکتا بتا بھی اللہ کے رسول خود رہے ہیں سبحان اللہ دل نکالا دل کو بھی چیر دیا سبحان اللہ دل کو آب زمزم سے دھویا خدا جی قسم جان ہی چھوڑ کے شرک ساڑھے پاکستان جو غیر ہوئی معجزہ مولوی معجزہ پھر ایمان اور حکمت کے ساتھ اس دل کو بھر دیا پھر سینے میں فٹ کر دیا ہاتھ پھیرا سرجری مکمل نہ کوئی ٹانکے نہ کوئی اینٹی بائیٹک نہ کوئی پریز نہ کوئی کھنگن دی احتیاط نہ کوئی سفر دی ممانعت مولوی دس بے ایمان یہ معجزہ ہے عقل نہیں کام کرتی اگر عام حالات ہوں تو جنگ احد میں خون کی کڑیاں پیارے پیغمبر کی ادھر رخسار میں کھپ گئی ہیں صحابی نے نکالی ہیں دو دانت ٹوٹ گئے ہیں خون رکتا ہی نہیں ہے اتنے خون بغیر ہی نہیں ہے سبحان اللہ باہر تشریف لے آئے پیارے پیغمبر سواری کون سی ہے براق گدھے سے بڑی ہے گھوڑے سے چھوٹی ہے خچر ٹائپ پیارے پیغمبر بیٹھ گئے ہیں جب بیٹھے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی رفتار کتنی تھی جہاں پر انسان کی نگاہ جاتی تھی پہلا سب اس کا اتنا بڑا اور اینا جنا جانور ہوئے تھے وہ پہلا قدم تھک کر کے اسے پہنچے اور مولوی اور تیرا بیڑا غرق جائے دس یہ ہو سکتا ہے اس طرح معجزہ ہے پہلے آسمان تھے پہنچ سکنا آسمان تھے رہتے کئی باری بندہ پوچھے اللہ کے رسول سے پہلے براق تھے کہ جبریل پہ پہلے نہیں سکتے معجزہ ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسی باتوں کو ان کی کیفیت کیا ہے کوئی لائیو پروگرام میں چل نہیں رہا ایمان لانا ہے الذین یؤمنون بالغیب وہ ایمان والے بغیر دیکھے ہی ایمان لے آتے ہیں پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان پیغمبروں سے ملاقاتیں تو تے اتنے نو لوٹے ہیں فلسطین نو بیت المقدس نو اتنے بھی پیغمبروں سے ملاقات ہوئی ہے ایسی زندہ سننا تو آخرت کا معاملہ ہے معجزہ ہے زندہ تے آخرت جا کے سارے زندہ ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر جب پہلے آسمان پر گئے آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آدم علیہ السلام اپنے دائیں دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں رونے لگ پڑتے ہیں پیارے پیغمبر پوچھتے ہیں جبریل یہ کیوں عرض کی ہے پیارے پیغمبر یہ دانی طرف سے جو ہیں لوگ یہ آدم علیہ السلام کی وہ اولاد ہے جو جنت میں ہے اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں دوسری اولاد ہے گندی اولاد ہے جہنم میں ہے وہ بھی زندہ ہی سی کہ مر گئی سی کون سا سارے زندہ ہی کچھ جنتا نے کچھ جہنم میں ہے زندہ نے لیکن ایس جہان تو انہوں نے معاملہ ڈسکنیکٹ ہو گیا
ملاحظہ دلیل کے اوپر پیش نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسواک کرنا پیارے پیغمبر کی سنت ہے، مسجد میں آئے ہیں 2 رکعت پڑھنے یعنی پڑھے بغیر بیٹھنا نہیں چاہیے، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا یہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے، تہجد کے وقت نوافل پڑھنا یہ سنت ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی ہانڈی میں ہم بھی اپنا تھوک ڈالیں، کیوں جی پیارے پیغمبر نے ہانڈی میں اپنا لعاب ڈالا تھا، سب نے کھایا تھا، نہ کوئی سالن ختم ہوا نہ روٹی، تو میں بھی پیارے پیغمبر کی سنت پر چل کے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کہا کسی نے پتہ لگ گیا نا ہانڈی تھوڑا پایا تو چھتر پہن لگا تو باہر نہیں آنے بغیر تھا، اور جڑی تھوڑی یہ ہانڈی وہ بھی خراب کر چلی ہوں ایلی بولی ہو یہ میں۔ تو یہ ساری باتیں فضول ہیں میرے بھائی۔ صحابہ کرام کے عقیدے، حضرت جابر ان کے والد فوت ہو گئے احد کی جنگ میں، 9 بیٹیاں چھوڑ گئے ہیں، قرضہ چھوڑ گئے ہیں، چھوٹے سے ہیں حضرت جابر، بڑی مشکل میں ہیں، قرضہ جن کا دینا وہ یہودی ہیں، تنگ کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اس طرح فصل میری پک گئی ہے، میں نے اب قرض داروں کا جنہوں نے قرض خواہوں کا قرض دینا ہے آپ آئیے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول کو جب یہ یہودی دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ رعایت کر دیں گے، چلو 1 لاکھ دینا 50,000 دے دیں، چلو 75,000 دے دیں، لیکن معاملہ الٹ ہو گیا۔ انہوں نے جب اللہ کے رسول کو دیکھا تو کہتے ہیں وہ جتنا لینا اتنا ہی لینا، ایک ٹیڑی نہیں چھڑنا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر فرماتے ہیں بڑے سے ڈھیر پر بیٹھ گئے ہیں اور فرمایا جابر بھر بھر کے دینا شروع کر دیا۔ صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب کا قرضہ اتر گیا لیکن اللہ نے ایک کھجور بھی کم نہیں ہونے دی۔ ایک بے ایمان کوکب نورانی یا کوئی اور بیٹھے ہوگا اور صحابیہ تو بھی بھابی دینا پیا نبی ہے اللہ نے یاد کی اللہ اللہ بڑا کر دیا، نبی دی شان میں بڑھ دی اور کوئی شک نہیں دیکھا جائے تو اللہ کے رسول ادا کر رہے ہیں۔ وہی بات ہے 101 باتیں بڑھاؤ، نبی کے وسیلے سے ہو رہا ہے، نبی کے ذریعے سے ہو رہا ہے نا۔ کھجورہ دہی جو کٹے کوئی نہ کھجور، اگر موجزہ اللہ نے نبیوں پہ نازل کی تھا نا، اگر جابر کیا بھی دیتے اے نبی نے تو خیر نبی نے اتے اللہ نے موجزہ دیتا ہے میرا کھجورہ میرا قرضہ سارا اتر گیا، تو ان کا کہنا جچتا بھی تھا۔ اور بے ایمان مشرک دیکھ تیرے منہ پر صحابی نے توحید کا تمانچہ مارا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میرا سارا قرضہ اتر گیا اور اللہ نے ایک بھی کھجور کام نہیں ہونے دی۔ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم یہ نبی محمد کی تعلیم تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیارے پیغمبر کی تعلیم تھی، یہ پیارے پیغمبر نے سکھایا تھا۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کی آیتیں اتاری تو جناب عائشہ کی والدہ کہتی ہے اے عائشہ اس نبی کا شکریہ ادا کر۔ ماں جی فرماتی ہیں اے امی جان میں نبی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں
نے میری صفائی کی ہے. سبحان اللہ. پیارے پیغمبر ناراض ہو گئے. حضرت عبداللہ بن زبیر یہ بھی بخاری شریف ہے. ایک جنگ میں کھڑے ہیں, ان کے ساتھ ان کا بیٹا ہے عبداللہ. یہ حضرت زبیر جنتی صحابی ہیں. ان کے بارے میں میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ زبیر ہمارا مولا ہے. سبحان اللہ. صرف علی مولا نہیں, زبیر بھی ہمارا مولا ہے. یہ زبیر ہمارا مولا ہے. لیکن مولا سے مراد بھائی مانو یہاں رہے, اے نہیں کہ اللہ میں. حضرت علی کے بارے میں فرمایا علی میرا, یعنی جس کا میں مولا اس کا علی مولا, جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے. دوست ہے, اللہ نہیں. پھر تو تم کافر ہو جاؤ گے, مشرک ہو جاؤ گے. حضرت زبیر جنگی صحابی جنگ میں کھڑے ہیں, ساتھ بیٹا عبداللہ بھی کھڑا ہے, اور فرماتے ہیں بیٹا ایسے لگتا ہے میں جیسے اس جنگ میں شہید ہو جاؤں گا. تو بیٹے میرے اوپر قرضہ ہے, میرا فلاں فلاں جو میری جائیداد ہے وہ بیچ دینا. اب بھی قرضہ نہ اترے تم لوگ دینا, اور جب کبھی میرا قرضہ اتارنے میں کوئی تنگی آئے تو میرے مولا سے مانگنا. سبحان اللہ. کس سے مانگنا؟ میرے مولا سے مانگنا. عبداللہ بیٹا کہتا ہے ابا جی تاجا مولا کیڑا, میں نہیں سمجھا. فرمایا اللہ. سبحان اللہ. خدا کی قسم یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. ماں جی کیا فرماتی ہیں؟ جو یہ کہے کہ پیارے پیغمبر علم غیب جانتے تھے وہ جھوٹا ہے, وہ جھوٹا ہے. ہم تمہیں پتہ لگ جانا چاہیے کیڑے کیڑے کہتے ہیں پیارے پیغمبر علم غیب جانتے ہیں, سارے جھوٹے اور جھوٹے نے. اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.